گوشت نہ سچ دسی کہ باہر ہوٹل سے روٹی کھان جاؤ سامنے گوشت کی پلیٹ ہے دل سے کوئی خیال آتا ہے اور کیا سزا؟ یہ سزا ہے یہ حضور سے بے وفائی کی سزا ہے. ایک بار خیال ضرور آتا ہے پتہ نہیں لیلا ہے بھی کہ نہیں سزا ہے یہ سزا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زبانیں سب کے لیے بولتی ہیں جن کے لیے زبان بنی تھی ان کے لیے بولتی نہیں ہے. اس لیے میں نے 2-3 موضوع اور بھی بولنے بولا. دوسری بات میں پیچھے بھی کہہ کے تو آپ کا درود پڑھنا بڑوں کو پیغام کہ اگر وہ حضور نبی علیہ السلام کی گستاخی پہ اتر آئے ہیں آپ کے خاکے بنا دیں اس کے بڑے قصور آدمی. پنجابی نہیں کہتے جیسے گھر دانے ہوئے کملے بھی سے تو تھی جو کہ وہ تو خاکے بنا گے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے یہ ہوں فرزانہ تو شبانہ جو بھی رہے گا. میں پتر اینی دور کو تاری خوش آمد نہیں کرنا ہے. میڈی مچھاں ایویں نہیں رکھی تھی میں ایسے لیے رکھی کہ میرے کو نہیں خوش آمد ہوتی. جو سچ ہے میں نے بولنا. آپ کو غصہ لگے 1000 بار لگے اب وہ نہ بلائی. انہوں نے پتہ ہے جی یہ شبانہ فرزانہ جو کہ رہے گی یہ فیس بک جو کہ رہے گی نہیں یہ یوٹیوب جو کہ رہے گا. انہیں پتہ ہونا نا تیلوں جو تیل کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی کمزوری ہے. یا بیٹھے ہیں یا آپ یہاں بیٹھے ہیں فرق کو جانتے ہیں. آپ کو کیا پتہ یہاں کس کس ملک کا جیسا بیٹھا ہوا ہے. بیٹھتے ہیں آپ کو دیکھا جاتا ہے آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے آپ کو لکھا جاتا ہے. حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے کیا موبائل ہے. جب حضور نبی علیہ السلام کے درود پڑھنے کی باری ان کا انداز کیا تھا کیا وہ پیچھے لکھ کے بھیجے. اسی لیے تو اقبال نے کہا نا 100 سال پہلے کہا یہ آج نہیں کہا. پتہ نہیں آج اقبال ہوتے تو کیا کہتے. تب اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ غسل میں رہیں شوق نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمر زلف یاد میں. نہیں باتیں کمزوری ہیں. اب آپ حضرت نے جناب سیدنا صدیق اکبر کا مقام پایا. لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ گئے جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے ساتھ آپ کی براق کی رکاب پکڑ رکھی. آگے جا کے مقام ایسا آیا کہ ان کے نور ہونے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو نور آگے جا کے کہتا ہے محبوب آگے نہیں جاتا. تو میں کیوں محبوب آگے جاؤں گا تو پھر جائے گا. حضور نہیں کہہ رہے کہ جبرائیل تیرے سڑ جائیں گے تو میرا کی بنے گا. بہرحال چلو وہ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے حضور نبی علیہ السلام خوشی. اب یہاں بزرگوں نے لکھے کہتے وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام نہیں گئے یہ پڑھ کر گئے. حضور کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر پتہ انہوں نے کیا عرض کرنا محبوب ہمیں سڑ جائیں گا جانا میں نہ آ لیجیے. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار مولا مرتضیٰ جب آپ کی ولادت ہوئی حضور نبی علیہ السلام مکہ میں نہیں. آپ جب تشریف لائے ہیں تو یہ خوشخبری سنائیں گے. اللہ پاک نے آپ کے چچا جناب ابو طالب بیٹا تھا. آپ اپنی جو چچی تھی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ مبارکباد دیں. چچی نے مبارکباد دی لیکن آگے سے کیا کہتی ہیں خوشی تو ہے بچے کی ولادت لیکن ایک دکھ ہوئی. آپ نے فرمایا وہ کیا کہتی ہیں بچہ نہ بینا کیونکہ حضرت مولا علی آنکھیں نہیں کھول بچہ نہ بینا ہے آنکھیں نہیں کھول. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے حضور نبی علیہ السلام نے مولا مشکل کشا کو اٹھایا حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. وہ لکھا ہے کہ وقت گزر یا وہ لکھا ہے کہ وقت گزر گیا. ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا لیا کھانی نہ کھولنا اس کی محبوب تانی سا کھولتا بچانا ہے جو اکھا کھولا سب تو پہلے محبوب ایکھا ہے. لیکن اب نہ وہ عشق میں رہی نہ وہ غسل میں رہی. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا اور متھے آنکھوں کی بھی اتنی حیا کی کہ میں نے اپنی شرمگاہ میں کبھی نہیں دیکھی. جڑا کھانا گھومنا دیکھ لے یا کھانے پاک رکھنی. حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جس دن سے یہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کو دست مبارک میں دیے
فرماتے ہیں ہاتھ کا بھی اتنا حیا کیا، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوڑا. جناب اتنے سارے کو درود ہی نہیں پڑے، بولو دادا واسطہ ہے وہ سارا پتہ بیڑا گرک کس نے کیا؟ سو ہم جن کے پاس بیٹھے، اللہ نے جن کے پاس ہمیں بٹھایا، ہم نے تو وہاں سے درس یہ کی دل یاد لئی بنایا ہے. یہ بھائی دل فرزانہ شبانہ لے نہیں ہے، دل ہونا لئی ہے. ہاں جی کسی سمجھے ہو رہے وہ لئی ہے، یہ دل ان کے لیے ہے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ سب ان کے لیے، یہ زبان کے لیے، یہ آنکھیں، یہ دل. امام علیہ سنت نے کہا نہیں، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. ہمارے بابا جی خادم سے انہیں جانا انہیں مانا ہے، انہیں جانا انہیں مانا ہے، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. رب انہوں نے لبدہ باہو نیچتا جنانیاں سچیاں مولا، جو سچی نیت والا وہ سب سے پیچھے بھی کھڑا ہے، وہ نہیں کھالی جائے گا. اس کی نیت میں فطور ہے وہ آگے میری پاگل کے اوپر بھی بیٹھ جائے تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ جہاں کہیں بھی بیٹھیں بس آپ محفل کو خراب نہ کریں، آپ بس بیٹھے رہیں. آپ کو وہ چیلنجز درپیش ہیں. ہاں جی جتنے چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج اس وقت حضرت قادیانیت کا. اگر آپ اپنا تعلق بارگاہ نبوت سے مضبوط نہیں کر رہے بیٹا آپ نہیں بچ پاؤ. بہت بڑا فتنہ ہے، بڑے بڑے ہتھیار ہیں ان کے پاس چٹی چمڑی ہے، ان کے پاس جرمنی کا ویزا ہے. دونوں بہت بڑے فتنے ہیں، آپ نہیں بچ پاؤ. کام ہے کوئی نہیں، بہت بڑے فتنے ہیں. دونوں حضرت ایسے جال ہیں، بڑے بڑے پلوان ہیں جو ان سے بچ جائیں. اس لیے درود پاک جتنے بچے جائیں اپنے پہ لازم کرو. میں نے روز اتنی بار درود پاک، ہمارے بزرگوں نے پتہ بڑا پڑھا ہے بچوں. ہم کو بے عملوں کے ماننے والے نہیں، ہمارے بزرگ باعمل لوگ تھے. آؤ ان کے راستوں. کسی نے بزرگوں سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. ہاں جی پڑھو میرے آگے قرآن پاک ہو، درود پاک لازم کرو. سو کر اللہ صوفیہ کہتے ہیں جو سب سے کم مقدار ہے جو بندے کو لازم پڑھنا چاہیے وہ 313 ہے. ہر بندے کو کم از کم 313 بار روز حضور نبی علیہ السلام کا درود پڑھنا چاہیے. کم از کم 313 بار ہی تو پڑھو نا، مجھے بچ نہیں سکو گے. مجھے بچ یہ فتنے سر چڑھ کے بولے بچ نہیں سکتے. تو میرے بزرگ بڑی خوبصورت بات ہے فرمایا کرتے تھے بے لیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک میں. چٹھی سے مراد کیا رکھا؟ درود پاک. روز ایک چٹھی مدینہ پاک میں. اس نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کسی سے تو جواب آئے گا. کبھی تو صاحب پوچھے، کبھی تو صاحب پوچھے کون کھڑا دربار. دیکھو ہے کیڑا جڑا سانو روز ہی سید والے تو یاد کرنا ہے. ان دکھ کو دریافت ہم ایسے کھو گئے ہیں فیس بک، ہم ایسے کھو گئے. میں چلو آپ سے سوال کرنا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اونچی جواب دل چی جواب، میں کسی کو ذلیل کرنے کی نہیں ہے. دل چی جواب دئیو لیکن دئیو ساتھ سچ سچ بتاؤ بھائی حضور نبی علیہ السلام کے میلاد پہ آئے قرآن پاک کھولے کہ نہیں دے دو؟ کرو ہاں یاد سارے. میں اونچی نہیں کسی نے نہیں کہنا، دل میں جواب دو سارے جنہیں کہا کے بیٹھے رہے. کرو ہاں یاد ذرا کہ قرآن وضو کر کے قرآن پورا لے کے بیٹھے ہیں کھولے کنی کے دے رہے؟ سال ہو گئے 8 مہینے 6 مہینے دسو جی. میں نے کہا نا پتر میں نہیں آپ کی خوش آمد، مجھے نہیں وہ آپ کی پرچیاں چاہیے. میں تو چوری اتنے پائی کوئی کدہ کٹھی پہلا بجے کوئی کدہ ٹھیپا لا بجے کیونکہ میں سنیا جی وہ ٹھیپا بھی دے چڑھ گئی نسلوں کو نہیں مکتا ہے. مجھے آپ کی پرچیاں نہیں چاہیے. 2 جواب سارے خود قرآن پاک کھولے ہوئے کتنی
صرف پتر جی سنانا ہی ہے کہ سر امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا تھا، کوئی کبھی کاروائی کی؟ اچھا چلو جی، سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے؟ کب قرآن پاک کھولا تھا؟ سب کو آتا ہے اپنا اپنا جواب؟ اچھا جی، اب ایک اور جواب دو. آج فیس بک کی نہیں ہو رہی، آج واٹس ایپ کی نہیں ہو رہی، چاہیے یہ دیکھی ہوئی اللہ بیٹا فیس بک نے تمہیں کا کمی نہیں دینا. میں کہتا ہوں آپ نے تصویر اپلوڈ کی فیس بک، میرے ساتھ کر لی، قبلہ پیر صاحب کے ساتھ کر لی، بزرگوں کے ساتھ کر لی، آپ نے اپلوڈ کی فیس بک. میں کہتا ہوں یہ آپ کو سارے سید والے نے، سارے جڑا والے نے، سارے فیصل آباد نے، سارے مکہ والے نے، سارے وہ کاڑے نے آپ کو لائک دے دی آپ کی تصویر کے نیچے. پھر بھی ہو جائے کا کیا وضو کر کے ایک بار قرآن کھول کے صرف نہیں پڑھتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہاتھ لاؤن دا ثواب کرنا، قرآن دی زیارت کرنے دا ثواب کرنا. محبوب فرمانے لی تو ایک بار کوئی شریف پڑھی تین 10 پارے تلاوت کرنے دا ثواب بھی دیا ہے. کھولو مجھے بچے، کھولو اتھیاں ملانے ہونے کے لیے کسی نہیں تیری ذات. میں جاٹا، میں باٹا، میں رائیاں، میں میرا، میں بٹونا، میں ٹونا، میں کہنا سانو بھی دس سانو صرف جائیداد ساڑے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. میں نون لیگ دا، میں پیپل پارٹی دا، میں پی ٹی آئی دا، میں کہنا سانو بھی دس وہ سارے لمحہ پائے گی. سانو صرف جائیداد ساڑے محبوب دا ہے کہ اتھیاں ملانے ہونے میں اسے نہیں تھے. دنیا کے دھوکے میں آنے والے آخرت خیر والی بھی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. نہ اس کے دھوکے میں آ، یہ کافروں کا عقیدہ اگلا جان کے لیے لکھا، ولید بن مغیرہ یا ابو جہل دونوں کے لیے لکھا ہے. وہ پرانی سی ہڈی لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا، ہڈی پہ ہڈی مار کے حضور نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اے محمد کیا تیرا خدا ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ پوچھتا حضور سے جواب اللہ دیتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. محمود سے کہیں ارے تو ہڈیوں کو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے؟ ارے میرا رب تو وہ رب ہے جس نے سب سے پہلے بغیر ہڈیوں کے بندہ بنا دیا تھا. ہڈیاں زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ بہت کافروں کا عقیدہ ہے. اگلا کنے نہ بھائی، اگلا ڈٹھا، اگلا ڈٹھا، اگلا ڈٹھا. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ڈٹھا نہیں، وہ قرآن میں کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک گولی نمبر 1 یہ ساری کوئی چوز دی پئی ہے جڑے میری عمر والے نے انہاں دی گولی سن تیری شیطان نے انہاں نے دتی. ایک گولی کیڑی ہے جی؟ اسی کل نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حساب ہوئے گا. اللہ بہت گولی ہے اس نے اس وقت شیطان نے سب کو دے دی، ہر عمر کے مطابق گولی ہے. یہ ساری گولی ہے جڑے 40 دے لگے ہیں. پھر سن گولی گولی اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا جدو ہوئے گا حساب ہوئے گا. لگتر یاد رکھو باغ شریعت میں پہلے سے یہ بات ہی اس نے کفر کیا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا، اور اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا. یہ کبھی شغل بھی نہ آتی اتنے میاں محمد بخش صاحب یہ ترلے لینڈے نے عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میجے بھی منہ کالے. او بھائی تو کون سا ساہوکار لا گیا تو کہتا میں دیکھ لوں گا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اور پتر ایک کوڑ گل سارا نام تھا پر غصہ نہ کر جائیے. میں نے بھائی جی آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. یہ عشق نہیں نظر آ رہا. اس میں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا عاشق ہو گیا تو حضرت مولا علی سے بڑا عاشق ہو گیا. حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہیں. ان کو یہ کہہ رہے ہیں تو بڑا عشق کر بیٹھا ہے. حضور ان کو کہہ رہے ہیں صحابہ مخاطب تھے نا اس وقت. حضور نبی علیہ السلام کا خطاب صحابہ سے تھا. حضور نبی علیہ السلام کا خطاب صحابہ سے تھا. میرے بچوں جو قرآن کر رہا تھا تب صحابہ تھے. جب قرآن پڑھ کے دیکھو ہم تو یہاں ہر آنے والا اپنی جیب میں جنت کے ٹکٹ لے کے آ رہا ہے اور جاتے ہو ساری محفل کو لے کے جا رہا ہے. آج ستا ہی کہہ رہا ہے کس ستیں کہہ رہا ہوں میاں میاں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ وکری بات ہے، ہمارے اسٹیجوں سے قرآن غائب ہو چکا ہے. ہمارے اسٹیجوں پہ شعروں کا راج، ہمارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے. قرآن نہیں ہے کوئی بھی. لیکن قرآن کب نازل ہو رہا ہے؟ جب حضرت ابوبکر عاشق ہے، جب حضرت عمر عاشق ہے، جب حضرت علی، تب قرآن اتر رہا. کیا القاریۃ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. صحابہ ہیں، قرآن اتر رہا ہے. 17واں پارہ پہلی آیت. اللہ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لیکن سارے کالجوں میں حساب کتاب نکل گیا، سارے ڈائریکٹ گندی ہوئے ہیں. نہ ہوتا علماء سے وابستہ، علماء حق سے وابستہ. معاف فطروں میں کرنا ہے، معاف ہو، لیکن ایسی رہنا اسے طریقے تھے جو میرے محبوب نہ تھے. حضور فرماتے ہیں جوتیاں پہنائی جائیں، حدیث سے اترا ہے نا مارے جائیے. محبوب کیا فرماتے ہیں؟ جوتیاں پہنائی جائیں. اور محبوب فرماتے ہیں اس کی وجہ سے دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی ڈیچ کی کھولتی ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو ختم کر کے کہے گا اللہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہوگا، وہ سمجھے گا سب سے سخت مجھے ہو رہا ہے. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو مخاطب کر کے کہے گا بندیا کہ تم ساری زمین کا مالک بنا دئیے تو فدیت دے کے چھڑوں کو تیار ہے. بندہ کرے گا اللہ تیار ہے. اللہ کہے گا بندے آئے تو ساری زمین فدیت میں دے کے چھوٹنے کو تیار ہے. میں دوسری زمین پہ رہ رہا تھا، میں نے تجھے بڑا آسان کام کہا تھا، وہ تو نے کیا کوئی آج سو کا جو کر آج کر رکھی کوئی نماز نہ چھوڑ، کوئی نماز چلے ہو کیوں نمازوں کی لگ رہی ہے؟ تڑے کلین پیچھے تڑے لیے سی لگی، سردیاں نے تو گرم پانی، گرمیاں نے تو ٹھنڈا پانی. کیوں نہیں کہتے مسجد جی؟ دسو تو صحیح ہے. بلیڈ تسی جاؤ، سنوکر تسی جاؤ، کرکٹ کھیڈن تسی جاؤ، پارک تسی جاؤ، مسجد کیوں نہیں ہے؟ اس لیے سارے کا کے نماز 5 بجے کرتے تو گزارے ادھر تو بغیر گزارے اللہ اللہ ذکر کرو. حضور نبی علیہ السلام تو راج کے دو جنہ درود پڑھو گے انہیں محبت بدے گی، جنہ درود پڑھو گے انہیں محبت بدے گی. کوئی ڈانا تم کیا سی کتنے قادیاں نہیں وہ مت لڑے گی درود نہ کرو. بہت اترنا میرے میں دن ب دن دیکھنا پہ چپ کر کے فتنہ حضرت فتنوں بڑی نہ ہو گئے. فتنوں حضرت میرے اس دن بڑا قریب کا بچہ میرا تعلق میرا اسٹوڈنٹ رہا تو لوگ یونیورسٹی پڑھتا تھا، اسے کو ٹکر گیا دماغ ادھر میرے نہ آ گیا. میں گل سنا بھائی دلائل شلائل دینا تو علماء کا کام. میں صرف تینوں نہیں کہنا جڑے میرے نبی علیہ السلام جڑے سچے نبی جڑا جھوٹا میں صرف اینا کہنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں وہ مصر دی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلا وڈ لیا. قرآن جی وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. فٹ کتے ہم بنا اور وڈ کے نہیں کہتے کہ ہائے وڈ کتے بلکہ کی کہتے ہیں ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. میں کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں او مصر دی بیویاں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلا وڈ لیا کبھی میرے محبوب کو دیکھ لینی تے اپنا دل وڈ لینی ہے. میں تو جس کو نبی بنایا پھر رہا ہے لہٰذا گودے نہیں آئی گل ہے. میں لیا حضرت عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے
کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے کہتے میں آپ کی زیارت کرنے گیا اور کہتے جیسے پہلی نظر میری حضور نبی علیہ السلام کے چہرے میں دعا پہ پڑی میں دیکھ کے بے ساختہ کیا اٹھا میں نے کہا اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ ہے۔ ایویں نہیں کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں آتے ہیں۔ میں نے آپ کو ہے تیرے لیے نہیں کہتے، ہاں تیرے لیے بات کی ہے وہ کی بلا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ بچ کے رہنا، بہت بڑا فتنہ یہ، بچ کے رہنا۔ وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لیے میرے علی شاہ کہتے ہیں مجھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاکھ نورانی ہے، کالی زلف پہ آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے نا مد گریاں۔ وہ ہمارے نبی ہیں جن کے لیے حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب تاڑے جیا سونا میری آنکھ نے دیکھے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور محبوب دیکھتا کہ تو کسے ماں نے جمے ہے۔ میں بتا تو کس راستے پہ جا رہا ہے بتا، اگر کوئی ایسی بات ہو تو لا۔ حضرت سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو میرے محبوب نے نوازا، میرے محبوب کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کو نوازنے گئے تھے، وہ ان کو بس آخر اینڈ ان کو 5 منٹ رہے وہ ان کو نوازنے گئے تھے۔ اس وقت حضرت علیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی تھی ان کا نام تھا شینا، اور ان کی ڈیوٹی تھی بکری چلانا، روز بکریاں لے کے جائے، لیکن جس دن سے حضور آئے اس کا بھی دل جانے کو نہیں کرتا تھا۔